مدثر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی تو کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آپ نے چیزوں کو بہت قریب سے کور کیا ہے، گراؤنڈ ورک کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کتنا مشکل ہے دو دشمنوں کو آمنے سامنے بٹھانا راؤنڈ 2 میں؟ اچھا دیکھیں، امریکہ تو تیار بھی ہو گیا، امریکن پریزیڈنٹ نے بڑا واضح، بلکہ ایک بار نہیں 2-3 بار انہوں نے بات ہے۔ ایرانین کے جو آج صبح ان کے ترجمان وزارت خارجہ کو ان کی بات تھی، اچھا وہ اس کو اگر تھوڑا ہم اردو سے ہٹ کے انگلش میں وہ ناٹ یٹ کا لفظ صبح بھی، اور ہم کچھ جرنلسٹ اس وقت مارننگ میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک جو اس وقت تھا کہ ابھی تک انہوں نے یہ کلی انکار نہیں تھا کہ، اور اس پہ ابھی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی بھی بات ہوئی ہے، باقی بھی اب کچھ معاملات بات ہو رہی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایرانی آئیں گے، کیونکہ جنگ بندی صرف اور صرف تبھی ممکن ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے، اور اگر جنگ بندی کے لیے بیٹھیں گے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے لیے تیار، تو مذاکرات کے دوران ہی اٹیک کیا یو ایس اے نے، اس کے بعد دوبارہ بھی جو خبریں آئی ہیں کہ جو راؤنڈ 1 ہوا ہے اس میں بھی سب کچھ فائنل ہونے والا تھا، دین یہ ذرائع کی خبریں ہیں کہ جی مطلب ٹرمپ صاحب نے کال کی اور جے ڈی وینس کو جانا پڑا، بالکل ایک فائنل ڈرافٹ جو تھا وہ سائن ہونے والا تھا۔ بعد میں بھی چیزیں سامنے آ گئی تھیں کہ جو ان کی یورینیم افزودگی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہے، ان کے نیوکلیئر ویپنز کے معاملات ہے، اس کے اوپر ایران کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنا جا رہا، اور اس کے بعد مسلسل ٹرمپ صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ اسی چیز کے اوپر تھیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو چھوٹا سا یاد دلاؤں، جب پہلے بھی امریکہ اور ایران کا اسی یورینیم کے معاملے پہ ڈسکشن ہو رہی، منیر اکرم صاحب زیادہ بہتر اس کو ایلیبریٹ بھی کر لیں گے، 20 months لگے، 20 مہینے لگے تھے اس وقت بات چیت، اور جنگ نہیں تھی، ہاں جنگ نہیں تھی، لیکن میں آپ کو صرف ایک کہ جنگ نہیں تھی اس وقت، نارمل حالات میں تھے، لیکن بات چیت کرتے کرتے آپ کو تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزارنے کے بعد ہوا۔ اب ہم تھوڑا بہت زیادہ جلدی میں شاید وہ لگ رہے ہیں کہ فوری طور پر ہم بیٹھنے کے بعد بات ہو جائے، بات ہونے کے بعد چیزیں 47 سال لگے ہیں، دونوں ملکوں کے آپس کے اختلافات ہیں، اس کے بعد وہ اب اس وقت جنگ میں ہیں، اپنی اپنی گراؤنڈز پر ہیں، اپنی اپنی چیزیں منوانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی عوام کو بھی، قوم کو بھی وہ بھی بتانا ہے، اور کوئی ایسا فیصلہ وہ نہ کریں، اس کے لیے بھی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوششوں کا پوری دنیا میں انیشلی ایک ایم او یو سائن ہو جائے گا اور بعد میں جو مزید چیزیں ہیں وہ اچھا اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رہے، لیکن سب سے پہلے جو ہوگا وہ جنگ بندی ہوگا، جو آپ بات کریں جنگ بندی ہو گیا، سیز فائر۔ ڈو یو ٹرسٹ ٹرمپ کہ وہ جنگ بندی پہ رہیں گے؟ نہیں پہلے بھی تو رہے ہیں، ابھی جنگ بندی کا معاملہ یو نیور نو ٹرمپ ایز اے پرسنالٹی۔ منیر صاحب آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ بہت زیادہ ایک ایشو ہے، لبنان کا مسئلہ بھی ہے، یورینیم انرچمنٹ بھی ہے، اوور آل اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران کی قیادت کو بھی شہید کر دیا گیا، وہاں پہ بچیوں کا جو اسکول تھا اس پہ بھی حملہ ہوا۔ کیا ایران یورینیم انرچمنٹ پہ مان جائے گا، اور کیا وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا اپنی یورینیم؟ جی دیکھیں، یہ جو نیوکلیئر جو جوہری طاقت کی جو مسئلے ہیں اس میں دو تین نقطے ہیں جس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جی انرچمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایران کہتا ہے میری رائٹ ہے، این پی ٹی کے تحت میری رائٹ ہے کہ انرچ میں کر سکتا ہوں۔ امریکہ کہتا ہے آپ نے نہیں کرنا۔ اب جو کمپرومائز میرے خیال میں جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ ایران کی جو رائٹ ہے وہ مانی جائے گی کہ ہاں ان کے پاس رائٹ ہے، پر والنٹیرلی انہوں نے کوئی عرصے کے لیے انرچمنٹ بند کر دینی ہے، سسپینڈ کر دینی ہے۔ تو کتنا وقفہ ہوگا؟ امریکہ نے 20 سال کہا، انہوں نے 3 سال کہا، پھر 5 سال کہا، تو کہاں نہ کہاں جا کے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ کتنے عرصے تک انرچمنٹ ایران نہیں کرے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ جو 400 کلو گرامز انرچڈ یورینیم ان کے پاس ہے، انرچڈ ٹو 60%، وہ بہت قریب ہے ویپنز گریڈ کے، اور اگر تھوڑا سا اور اس کو انرچ کیا جائے تو وہ ویپنز گریڈ بن سکتا ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ جی وہ اس کو ایران امریکہ کے حوالے کر دے۔ ایران نے کہا کہ ایران یہ بھی تو کہتا ہے کہ ہمارا یہ ایم نہیں ہے نیوکلیئر بام بنانا۔ جی، پر وہ جو مٹیریل ہے وہ کہتے ہیں ہم امریکہ کو نہیں دیں گے۔ پچھلی مرتبہ ان کے پاس کوئی 60-70 گرام تھے، وہ کلو گرام سے وہ انہوں نے روس کو دے دیے تھے۔ تو سر ڈونٹ یو تھنک دس از جسٹیفائڈ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو نہیں دیں گے؟ جی بالکل، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ اگر مسئلے کو حل کرنا ہے
تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر امریکہ کو نہیں دیتے کوئی اور کسی اور کو دے دیں. انہوں نے یہ بھی پروپوز کیا ہے کہ جو 60% انریچڈ ہے اس کو ہم بلینڈ کر دائیں گے، بلینڈ ڈاؤن کریں گے اور اس کو 3% پہ لے آ سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ یہ جو مٹیریل ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. صحیح. اور سر آپ جی پلیز آپ کنٹینیو کریں دین لاسٹ کوسچن. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ سیف گارڈز کا ہے. ایران کے پاس اب بہت ساری فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں، کوئی ری ایکٹرز ہیں، انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں، فیول فیبریکیشن فیسلٹیز ہیں. وہ چاہیں گے کہ امریکن چاہیں گے کہ سب فیسلٹیز کے اوپر فل سکوپ سیف گارڈز آئی کہ ہوں ان کو، اور انسپیکٹرز کو اختیار ہو کہ کہاں بھی وہ جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں انسپیکٹ کرنے کے لیے. اس پہ پہلے کچھ پابندیاں تھیں JCPOA میں، وہ پابندی وہ ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. یہ تینوں مسئلوں یعنی کہ بہت محدود ڈیٹیل ڈسکشنز ہونی ہوں گی، اس کے تحت پھر فیصلے ہو سکتے ہیں. اس وقت میں موٹی موٹی باتوں پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، ڈیٹیلز پہ نہیں ہو سکتی. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ چائنا کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی چائنا وزٹ کرنے جا رہے ہیں مئی میں. ہاؤ ڈو یو سی چائنا؟ کوئی آپ اس کو ایز اے گڈ پلیئر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ساری جنگ میں اس نے اپنی ایک ایگزسٹنس جو تھی وہ اس نے منوائی ہے؟ جی، چائنا نے بہت ہوشیاری سے برتاؤ کیا ہے اس جنگ میں. پہلی چیز تو اس میں وہ شامل نہیں ہوئے. دوسری چیز انہوں نے ایران کو ہدایت کرتے رہے ہمارے ساتھ کہ آپ مذاکرات کریں اور کچھ فیصلہ نکالیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے. تیسری چیز انہوں نے ایک ایکویلیبریم رکھا. جو کوشش امریکہ اور یہ خلیج کے ممالک کی طرف سے ہوئی تھی کہ ہرمز کو کھولا جائے پر صرف ایران کو بلیم کیا جائے اس جنگ کے لیے جو خلیج میں اٹیکس ہوئے ہیں، پر جو امریکہ کا جو حملہ تھا اس کا ذکر نہ ہو. قرارداد جو سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی تھی وہ ون سائیڈڈ تھی، تو اس کو چین نے اور روس نے دونوں نے ویٹو کیا. تو چائنا کا تو رول بیک گراؤنڈ میں تھا، پر بہت اہم رول انہوں نے اب تک پلے کیا ہے، وہ کرتے رہیں گے میرے خیال میں. مدثر صاحب یور ٹیک، آپ کا جو آپ ایک پازیٹیوٹی میں نے آپ میں بہت دیکھی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ڈیل ہو جائے گی؟ اسلام آباد ایکارڈ سائن ہو جائے گا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، پازیٹیوٹی اور آپٹیمسٹ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ چیزیں جس طرح سے پیرالل آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں وہ اچھی ہے. ایک خبر آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی کہ لیبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان بھی بات چیت کا دور ہے، اور جمعرات کو وہ سیکنڈ راؤنڈ ادھر بھی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیبنان اور اسرائیل، آپ کو پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا یہ ایک بہت بڑا تھا کہ وہاں پہ سیز فائر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ ایک پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے. وہاں بھی جنگ کی سچویشن تھی، یہاں بھی جنگ والا معاملہ وہ درپیش ہے. تو آج کسی جگہ میں تھا بھی، وہاں پہ بھی کچھ ذمہ دار جو لوگ موجود تھے. میں نہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا کہ جن لوگوں کے درمیان ملاقات ہونی ہے، بات چیت ہونی ہے، مذاکرات ہونے ان ممالک میں